میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز سکھائی اور اس کا اعلان. تو ایک میری آپ سب بچیوں سے آپ کے اساتذہ سے گزارش ہے، نماز نہ چھوڑ، یہ ہماری پہچان. قضا ہو گئی کوئی بات نہیں، بعد میں کر. رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سو، تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5 کی توفیق نصیب فرما دے. اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی. اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا، 7 آسمان پار کر. پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار، دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریا عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت، تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام. یہ سب استقبالیہ جماعت تھی، جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت. 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا، کائنات کا بارڈر، اینڈ آف دا یونیورس، اینڈ آف دا یونیورس. اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے، وہاں جا کے جبریل کہنے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں، اتنا بھی اوپر گیا، یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب آپ کو لے جائے. آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب یا اللہ کا نبی جانتا ہے. تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے. پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور وہ وجد میں ہے، رقص میں ہے، مستی میں ہے، شوق میں ہے، کوئی آ رہا ہے. آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے، اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں. میرے اللہ نے سارے 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 پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب نبی، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرنا. اور پھر آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. میرے رب، میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا بول سب تیرے لیے، میری ہر بندگی تیرے لیے، وہ جانی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، سب تیرے لیے. اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک السلام علیکم، نہیں علیک، صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کر رہا ہے. علیکم میں تھا خود آپ سب کو نہیں، صرف آپ کو. اے میرے محبوب، آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرے. آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں. پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ. انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہ اچھا یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے، آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ، پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علینا، میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے. کیا نبی اللہ نے، سبحان اللہ، آپ نے فوراً امت کو شامل کیا. السلام علینا، یا اللہ ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام ہو، پوری امت پر تیرا سلام ہو. وہاں جو تحفہ دیا، بہت سی باتیں ہوئیں، ایک حدیث سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا ہوں. اپنے عرض کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داود کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا کعبے تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے. فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ ولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو. آپ کو میرا ساتھ مل گیا، آپ کو میرا قرب مل گیا. لا الہ الا اللہ. آگے پڑھو. اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ لگ جاتی. جب وہ 2 سال 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے، یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں. تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا. ایک نبی آئے، ان کے نام کی پلیٹ لگی، وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا. جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی. اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے، تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکرت الا ذکرت معی. اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی، قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا. اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے، جدا نہیں. پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا؟ وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کی. اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو ہیں؟ محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں. جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے نا،
با تا فا جیم شے زال زا شین زواد زوا غین فے قاف نون، یہ کمزور ہیں، اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں۔ تو اللہ نے اپنے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں، تو ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں، اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا، یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا، خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو، لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں، ذالکم اللہ ربکم الحق اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے، تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے، تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر۔ اب دوسری مناسبت، اللہ چار حرف الف لام لام ہا، محمد چار حرف میم ہا میم دال، احمد چار حرف الف ہا میم دال، اللہ چار، محمد چار، احمد چار حرف، یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے، اللہ کے چار حرف، محمد کے چار 8، احمد کے چار 12۔ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں۔ تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ ہے۔ وہاں 50 نمازیں دی میرے محبوب، آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں، اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر، رضا بر قضا، ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھے گی کیسے، 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں، تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج، اور موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، حضور کیسی رہی ملاقات؟ کب 50 نمازیں ملی؟ کہ توبہ توبہ کون پڑھے گا، اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لائیں۔ تو آپ چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے چھٹا آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا، واپس گئے یا اللہ کوئی تھوڑی کر لے، خفف عن امتی، تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم نے 5 ہی دینی ہیں، 45 معاف نہیں، اللہ نے کہا 5 معاف، 45 لے کے واپس بھیجیے۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں، ہاں جی کتنی، کیا ہوا؟ کہ 5 معاف ہو گئی، کہ نہیں یہ میں منت کرتا ہوں اب واپس جائیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، بہت زیادہ ہیں، پھر واپس۔ اللہ نے پھر 40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف، تو 40 ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے کہا اچھا 5 معاف، تو 35 ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام، ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا، سبحان اللہ، آپ کی ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر دے، جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے ساتھ، میرا کام ہے ہو تیرے آگے سر جھکا دے۔ 35 یا رسول اللہ واپس، اللہ نے کہا چلو 5 اور کم، 30، پھر واپس انہوں نے بھیجا، پھر 5 اور کم، چلو میرے محبوب 25، پھر واپس چلو میرے محبوب 20، پھر واپس میرے محبوب 15، پھر واپس میرے حبیب 10، پھر واپس میرے حبیب 5 پہ آگے، اب پہنچے، اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب کیا ہوا؟ کہ 5 رہ گئیں، کہ کوئی نہیں پڑھنی، سپیریئر دے لڑکیاں کوئی نہیں پڑھنی، ایک کی پڑھیں گے وہ یہ ہاتھ آگے جمعے دی نماز، باقی ساریاں بخشوا لین۔ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی ایران پیر رحمت اللہ علیہ مراقبے میں تھے، تو شیطان نہ نورانی شکل میں آج، میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں، جا آج سے تیری سب نمازیں معاف۔ تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی تھے، پیرانے پیر، انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی، تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا؟ تو شیطان ہی لگتا۔ ਤੁਹਾਨੂੰ خواب ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਬੈਠਾ।
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بہت زیادہ ہیں، نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئی تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی؟ میں نہیں جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور وہ بھی باجماعت نہیں تھی، باجماعت ہمیں ملی ہے، ہمیں اذان ملی، ہمیں مسجد ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی، ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی، ہمیں نماز میں رکوع ملا۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، مسجد کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، نماز کے اندر رکوع کوئی نہیں، قیام سے سیدھا سجدہ، اور کھڑے ہو کر تسبیح پڑھو، تلاوت کوئی نہیں، چونکہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ ہمارا 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ میرے پڑوس میں ایک بچی، 5 بچوں کی ماں، 40 سال عمر، 5 بچوں کو لے کر اس نے 2 سطریں یاد کرنا شروع کی، اس نے 10 سال میں سارا قرآن یاد کر لیا۔ بچوں کی خدمت، خامن کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، اپنی خدمت، اور اس کے ساتھ وہ لگی رہی، 10 سال میں قرآن یاد سارا کر لی۔ اور اس کا الٹ بھی بتاؤں، میرے مدرسے میں میرا ایک شاگرد تھا سلیمان نام، آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، وہاں مدرسہ چلا رہا ہے۔ تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا، انہوں نے کہا استاد جی میں سناؤں گا۔ صبح بیٹھتا اور شام تک 1 سپارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتے۔ اس نے 30 دن میں سارا قرآن یاد کر لیا، صرف 30 دن میں۔ یہ میں آپ کو کہیں کی نہیں سنا رہا، کیونکہ میرے مدرسے کا قصہ ایسے میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے ساتھ۔ اس بچے نے صرف 30 دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو تراویح میں سنا دیتا۔ اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو، فر پورا یاد کر کے سنا دیتا۔ تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی، یہ آپ کی امت 5 کیسے پڑھے؟ آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں، میرے نبی نے زندگی میں، صحابہ نے، میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جسم کی بوٹیاں ادھر جائیں پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ روزے میں ہے مسافر ہو بعد میں رکھ لو، بیمار ہو بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی معافی نہیں۔ حج میں گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے ادا کر۔ زکوٰۃ میں گنجائش ہے، آج فرض ہوئی ہے اگلے سال کی 22 اکتوبر تک جب چاہو دے دو۔ لیکن نماز کا وقت آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم پیچھا۔ نماز کی تاثیر کوئی نہیں، نماز پڑھنی پڑے، یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے۔ پھر مجھے کربلا یاد آ گیا کہ یہی مہینہ تھا، 10 محرم تھی اور جمعے کا دن تھا، اور نماز کا وقت داخل ہوا کہ امام علی مقام نے اپنے لشکر کے سردار زہیر سے فرمایا ان سے کہو جنگ بند کریں یا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، میں نماز پڑھ لوں، ہمیں نماز پڑھنے دیں۔ تو زہیر نے گھوڑا آگے بڑھا کر کہا شمر سے تھوڑی مہلت دو، ہم نماز پڑھ لیں۔ تب تم نے جو مرضی کرنا ہے، نماز تو پڑھنے دو۔ شمر نے کہا ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ ایک اور کوفی کھڑا تھا، اس کا نام حسین بن نمیر، کہا تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا لعنت ہے تم پر، جس گھر کی تو فعل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی۔ انہوں نے واپس آ کر عرض کی حضور وہ نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں۔ کہا اچھا پھر ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، میرے رب کی قسم اگر حسین نماز نہ پڑھتے تو انہیں کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن ایک فرق پڑتا کہ پھر پیغام ادھورا جاتا، میسج ادھورا جاتا، اور میسج یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ ہم نے تلوار کی دھاروں کے نیچے بھی سر جھکانا ہے، اور ہم نے تڑپتے جسموں کے ساتھ بھی سجدہ کرنا ہے، اور ہم نے زخمی جسموں کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے، اور ہم نے خون آلود جسموں کے ساتھ بھی رب کے سامنے کھڑے ہو کے آنے والی نسلوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز وہ ہے جسے اس وقت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے میں کیسے پڑھتا، میری جاب تھی میں کیسے پڑھتا، میری آنکھ نہیں کھلتی میں کیسے پڑھتا، میری عادت نہیں۔ اللہ کی قسم یہ جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے، صرف جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے، صرف جنتی نہیں جنت کے سردار۔ اور یہ سرداری کب ملی؟ محنت کے بعد نہیں، پہلے ہی ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ایسا پیار تھا کہ دونوں کو عرب سردار بچہ اٹھانا اپنی ذلت سمجھتے تھے، بچے نہیں اٹھاتے تھے، سب کے سامنے پیار نہیں کرتے تھے، لیکن آپ حسن حسین کو یہاں اٹھاتے، پھر یہاں ہی نہیں اٹھاتے تھے، یہاں کندھوں پہ بٹھاتے، یہاں۔ اور ایک عرب بدو حیران ہو کے دیکھ لیں یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کتنی عیب کی بات ہے،
کہ آپ جیسا سردار اور یہاں بچوں کو بٹھایا ہوا ہے. انہوں نے کہا آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں. کہا اور صرف میں نہیں کرتا, اللہ بھی ان سے پیار کرتا. اور بتاؤں, جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے, جو ان سے محبت کریں گے اللہ ان سے بھی اللہ بھی ان سے محبت. پھر ہم نے دعا مانگی, یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر, جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کی 100% کاپی, چہرہ یہ آدھا حصہ اوپر والا نبی کے مشابہ, یہاں سے نیچے پاؤں تک علی کے مشابہ, باپ کا مشابہ. حسین اس کا الٹ, سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ, کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ. اس مشابت پر ہمارے نبی کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. ہائے ہائے کیا کیا لاڈ لڈائے اور کیا لوگوں نے کر دیا. نماز جیسے عظیم عمل میں, نماز جیسے آپ رکوع میں ہوتے تو حسن آ کر نا پاؤں میں گھس جاتے تھے, یہاں سے نکلتے ادھر, یہاں سے نکلتے, سجدے میں جاتے تو کمر پہ بیٹھ جاتے تھے. فرض نماز کا سجدہ. تو ایک دفعہ پہلی دفعہ جب یہ قصہ ہوا تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا, بچے کے اتارا نہیں, اٹھے نہیں, سجدہ لمبا کر دیا. پچھلے پریشان ہو گئے, لمبا سجدہ کہیں آپ فوت تو نہیں ہو. تو جو پہلی صف میں تھے نا انہوں کر کے دیکھا, چکر کی وہ دیکھا تو حسن کمر پہ چڑھے ہوئے. تو قریب ایک آدمی نے آگے ہاتھ بڑھا کے کھینچنا چاہا, تو آپ نے یہاں سے دیکھا ہاتھ آ رہا ہے, تو آپ نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ, نماز نہیں اشارہ کیا, میرے بچے کو نہ چھوڑ. جب حسن خود اترے پھر آپ سجدے, کبھی حسین چڑھ جاتے تھے, کبھی حسن چڑھ, دونوں ہی چڑھتے تھے. یہ سر حسن کے بعد کبھی یہ کبھی وہ, کبھی یہ کبھی وہ. اور آپ حسن کو جب چھوٹے تھے زیادہ حسن, تو آپ حسن کو یوں زبان دکھاتے, اتنا بڑا عظیم نبی کیا رہا تھا. تو وہ زبان, آپ کی زبان بڑی سرخ خوبصورت, تو وہ بچہ سمجھتا شاید یہ کوئی کھانے کی چیز ہے, تو اگر یوں ہاتھ مارتے پکڑنے کے لیے ہاتھ مارتا, پھر وہ بیٹھ جاتے, پھر آپ کہتے یہ میرا نبی گھر کی زندگی بتا. اور تمہیں تو بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی کوئی, بیگم بھی کم, جاب پہ جا رہی, خامد بھی جاب پہ جا رہا, پیچھے بچے ڈرگ بیچنے پہ لگے, اب تم کس کام پہ, کیا کرو گے اس دولت. جب نہیں ڈرگ بیچو, گستاخ ہو گیا, بدتمیز ہو گیا, تو اس دن دولت کو آگے لگا دو جا کے. آپ اپنے بچوں کو ٹائم دو, اپنے بچوں کو ٹائم دو. عورت کا کام کمانا نہیں ہے, عورت کا کام نسل کو بنانا ہے. قناعت سیکھو, قناعت تو آسانی سے مینج ہو جائے گا. قناعت نہیں تو پھر تو دنیا کے بادشاہ کی بھی حوث پوری نہیں ہو سکتی. کھیلتے تھے, حسن حسین کی کشتی کراتے تھے, دونوں بھائیوں کی کشتی کراتے. ایک دفعہ دونوں کی کشتی ہو رہی اور حسین ذرا کمزور پڑ رہے تھے, تو آپ اس کو شاباش دیتے, شاباش شاباش شاباش. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی, ماں بھی بیٹھی, کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں, حسن کو کیوں نہیں دے رہے. تو آپ نے کہا کہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے, یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے, تو میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں. ایسے ہی ہستی. لیکن ایک سبق ہے, یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ امت کو پتہ چلے کہ دین کتنی قیمتی چیز ہے. اور یہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, میں نہ ہمیں ڈرایا کرو. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, لیکن اس کا کوئی عدل بھی ہے. رات کا شراب پینے والا اور رات کو مسلح پہ رونے والا برابر ہو جائیں گے, تو پھر یزید حسین کو ایک ہی جگہ بٹھا دو, پھر کربلاؤں کے لیے رونا چھوڑ دو. رات کو ناچنے والی, رات کو رونے والی برابر ہو جائیں, سود کھانے والا, حلال کھانے والا برابر ہو جائیں, شراب بیچنے والا اور مزدوری کرنے والا برابر ہو جائیں, جھوٹ بولنے والا, سچ بولنے والا برابر ہو جائیں. ہم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون. اس سے زیادہ واضح کیا بتاؤں کہ میرا رب کہتا ہے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ماننے والا نہ ماننے والا برابر کر دوں. کون سی کتاب؟ اللہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون. کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار, ایک بدماش اور ایک فرمانبردار کو برابر کر دوں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسی ہستیاں, ہائے ہائے, جنگ سے پہلے اونگ آ گئی, آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. بہن نے پوچھا یہ تو ہنسنے کا موقع نہیں, کیوں ہنسے ہو؟ زینب کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے, فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں. تو اب نہ پڑھے نماز, اب کیا مسئلہ ہے؟ جنت کے لیے تو کرنا ہے سب, یہ جنت کے لیے تو کر رہے, اللہ کے لیے تو کر رہے. سر دادن و جان دادن آئے از لذت دیدارش, خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نا دیدار و خیارے. اس اللہ کے لیے تو سر کٹا رہے ہیں, تو وہ تو راضی ہو چکا ہے, نبی آ چکا ہے, آؤ بیٹا میں لینے آ چکا ہوں. تو اب نہ پڑھے نماز, نہیں برمنگم والوں کو کون بتائے گا کہ نماز کیسی چیز ہے. انہوں نے کہا جی وہ نہیں جنگ رو کرے گا, پھر چلو نماز پڑھو, نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی. ہاتھوں کو روک دیا تم جنگ کرو, ہاتھوں سے کہا تم نماز پڑھو, ہاتھوں نے نماز پڑھی, ہاتھوں نے جنگ کی. پھر جنہوں نے نماز پڑھی انہوں نے کہا تم آگے بڑھ جاؤ, ان سے کہا تم جا کے پیچھے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرو. 1400 سال کی تاریخ میں ایسے نمازی میری نظروں سے نہیں گزر, اور ایسی نماز نہیں پڑھی کئی نبی کے زمانے کے بعد. آپ نے بھی صلاۃ خوف ایک پڑھی تھی, نبی تو نبی ہوتا ہے,
اور کیا ان کا حال تھا، خون و خون، اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے؟ جب سجدوں میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کہا ہوگا تو دھرتی میں کیا ہلچل مچی ہو۔ نماز نہ چھوڑا، نماز نہ چھوڑ، نہ کوئی عورت نہ کوئی مرد نماز نہ چھوٹے۔